अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद उस्मान। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमा यूट्यूब चैनल इन्फो विद उस्मान। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल का बेसिकली मकसद यही है कि आप तक एजुकेशनल अपडेट्स तक आगाह करते रहना है। जो भी अपडेट्स आती हैं एजुकेशन के हवाले से, MBBS के हवाले से, मेरा मकसद यही है कि मेरे व्यूअर्स सबसे पहले आप देख सकें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने टाइटल में देखे कि आज हम बात करने वाले हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से। 2021-22 के सेशन के लिए इनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो इस हवाले से आज हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी लास्ट डेट क्या है, टोटल कितनी सीट्स हैं MBBS के लिए। तो कंप्लीट डिटेल के साथ हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर के साथ शेयर कर सकूं और मेरे भी हौसला अफजाई हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये इनका हेड है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिस 2021-22 के लिए। तो आप देख सकते हैं इनके एडमिशन ओपन हो गए हैं MBBS और BDS के लिए। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS और BDS के हवाले से, तो आप देख सकते हैं इनके मेडिकल जो MBBS के कॉलेजेस हैं वो एक आप देख सकते हैं जिसको हम सिंपल अक्सर बोलते हैं FMDC फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, और दूसरा है शहीद खलीफा बिन ज़ैद अल नयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। ये MBBS के मेडिकल कॉलेजेस हैं, और डेंटल के आप देख सकते हैं इनका एक ही मेडिकल कॉलेज है स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, ये इनका डेंटल का मेडिकल कॉलेज है BDS का। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आप इनके जो रिवर्स कोटा सीट्स होती हैं पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, जितने भी हैं तमाम तलबा इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बाकायदा से सीट्स होती हैं। वो लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है www.szabmu.edu.pk। इसी पर इनकी वेबसाइट पर आपने जाना है और सिंपल आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा जो एप्लीकेंट होते हैं जिनके सीट्स होती हैं फाटा या डिसेबिलिटीज़, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर हम बात करें इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इस हवाले से आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है जो PMC ने MD कैट लिया था उसमें 65% मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है। जो PMC के अंडर MD कैट हुआ है उसको आपने लाजमी देना होता है, और 65% मार्क्स ज़रूरी है। उसके बगैर अगर आपके 65% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप फेल कंसीडर किए जाते हैं, आपके अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ इन्होंने कहा है कि आपके FSC में 65% मार्क्स होना ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने बाकायदा बताया है कि जो इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी जिससे रजिस्टर्ड हो आपके 65% मार्क्स ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेन, MD कैट और FSC दोनों में 65% से अबव मार्क्स हो। उसके बाद अगर हम बात करें इनके मेरिट फार्मूले के हवाले से, आप देख सकते हैं ये नेशनल MD कैट जो PMC के अंडर हुआ 50% काउंट करते हैं, और जो आपकी FSC है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये भी आपकी 50% काउंट की जाती है। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में इनका टेस्ट नहीं होगा, जो MD कैट और FSC वही परसेंट इनके काउंट करेंगे और इसी बेस पर आपका मेरिट बनेगा। जिनका हाईएस्ट मेरिट बनेगा उनको सीट्स मिल जाएंगी, बाकी जो उसके अलावा जिनका नहीं बनेगा वो बाकी UHS के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद इन्होंने एडमिशन प्रोसीजर बताया है कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो आपने सिंपल इनकी वेबसाइट पर जाना है, ये वेबसाइट इन्होंने दी हुई है, इसी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आ जाएगा एक ऑप्शन। तो आपने देख लेना है कि इनका एडमिशन सिंपली ऑनलाइन है, कोई किसी किस्म का आपने डॉक्यूमेंट्स मैनुअली जमा नहीं करवाना है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आपने सिंपल ऑनलाइन ही सारा काम करना है। और आप देख सकते हैं ऑनलाइन कंप्लीटेड एट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर फॉर द एडमिशन। जो आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे वही आपका एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा मैनुअली जो भी आप फॉर्म भेजेंगे उनको कोरियर के थ्रू या डाक के थ्रू, उसमें आपका एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। साथ उन्होंने कहा है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट रिक्वायर टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरिंग द फॉलोइंग स्टेप्स।
جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ کو کچھ سٹیپس کرنے ہوں گے. یہاں انہوں نے پرسنل انفارمیشن مانگی ہے, نیشنل ایم ڈی کیڈ کی انفارمیشن مانگی ہے, جو آپ نے ایم ڈی کیڈ دیا تھا کتنے سکور آئے. اس کے بعد اکیڈمک انفارمیشن, آپ کے میٹرک کے ڈاکومنٹس, آپ کے ایف ایس سی کے ڈاکومنٹس جو آپ کے انہوں نے ریکوائر ہوں گے. اس کے بعد ایک آپ نے چلان آپ کو ملے گا آن لائن فارم جب آپ اپلائی کریں گے, تو آپ نے وہ ابھی بینک میں وہ فیس ڈپازٹ کروانی ہے, 3000 کا چلان ملے گا آپ کو. اور اس کے بعد آپ نے اپلوڈ اسکین کاپیز آف ڈاکومنٹس, جتنے بھی آپ کو ڈاکومنٹس ہیں اس کو اسکین کر کے آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے سب سے مین جو بات یہ ہے, کینڈیڈیٹ شیل ہیو ٹو اپلائی سیپریٹلی فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل پروگرام. آپ ایک ہی فارم پر ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس دونوں کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اکٹھے. اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور آپ کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوگا. تو سمپلی آپ نے ایم بی بی ایس کے لیے علیحدہ سے اپلائی کرنا ہے اور بی ڈی ایس کے لیے علیحدہ سے اپلائی کرنا ہے, مینس 2 دفعہ آپ نے اپلائی کرنی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن پروسیسنگ فیس 3000 اس کی فیس ہے, جو نان ریفنڈیبل, جو آپ کو واپس نہیں ملیں گے. ایک دفعہ اگر آپ نے ایڈمیشن فارم سبمٹ کروا دی تو دوبارہ اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ پہلے سے دھیان سے تمام جو پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں آپ دیکھ لیں, کوئی غلطی وغیرہ آپ نہ کریں. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کچھ ڈاکومنٹس انہوں نے کہا ہے کہ جو ضروری ہے تمام طلبہ کے لیے, آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 پر ہے پاسپورٹ سائز کی آپ کے پاس تصویر ہونی چاہیے ود بلیو بیک گراؤنڈ, اس کی آپ کے پاس تصویر ہونی چاہیے. ویلڈ سی این آئی سی آپ کے پاس ہونا چاہیے. نمبر 3 پر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایف ایس سی کے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہونا چاہیے, اس کا جو سند ہے ایف ایس سی کی وہ ہونی چاہیے, اور میٹرک دونوں کی ہونی چاہیے. اور 4 نمبر پر ہے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ, آپ کے پاس ڈومیسائل کی کاپی ہونی چاہیے. اگر نہیں بنا تو ابھی سے بنوا لیں کیونکہ یہ کوٹا سیٹس ان کی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد حافظ قرآن سرٹیفکیٹ, اگر آپ حافظ قرآن ہے تو آپ کے پاس حافظ قرآن کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, جو وفاق المدارس سے وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے, تو آپ وہ بنوا لیں. آپ کو مارکس اضافی مل جائیں گے. اگر وہ نہیں بنوایا, چاہے آپ حافظ قرآن ہے, تو وہ آپ کو مارکس نہیں دیں گے. تو اس لیے آپ اس سے پہلے وفاق المدارس سے حافظ قرآن کا سرٹیفکیٹ بنوا لیں. اس کے بعد پی ایم سی ایم ڈی کیٹ 2021 رزلٹ سرٹیفکیٹ, 2021 کا جو آپ نے ایم ڈی کیٹ دیا ہے اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ساتھ انہوں نے کہا ہے کچھ ایڈیشنل جو ڈاکومنٹس ہیں, جو فارن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, باہر کے ملک کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو جو پاکستان میں نہیں رہتے لیکن باہر کے ملک میں رہتے ہیں, تو ان کے پاس جو کرنٹ ویلڈ ان کا پاسپورٹ ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو کوٹا سیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ڈاکومنٹس یہ ہے, فار ایگزامپل جیسے فاٹا یا ڈسیبلٹیز یا ایسے سیٹس ہوتی ہیں, تو ان کے پاس ان کے اپنے ایریا کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ وہ واقعی یہاں کے رہائشی ہیں, یہیں کے لوگ ہیں. اس کے بعد ایک اور ایڈیشنل مین پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ جو اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے ایف ایس سی کا رزلٹ جنہوں نے دیا ہے لیکن ابھی ان کا رزلٹ نہیں آیا, ان کا رزلٹ ابھی پینڈنگ میں ہے, لیٹ ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ ان کے لیے 10 فروری 2022 تک کا ٹائم ہے, اس سے پہلے آپ سبمٹ کروا دیں جو آپ کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا. اگر آپ نے وہ نہیں کروایا تو پھر 10 فروری کے بعد آپ کا کسی قسم کا کوئی رزلٹ ایڈ نہیں ہوگا اور آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا, کیونکہ 10 فروری ابھی کافی ٹائم ہے, 3-4 منتھس ہیں. تو آپ سبھی تک سب کچھ فائنل کروا لیں اگر کوئی پوائنٹس کوئی آپ کے ڈاکومنٹس رہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ یہاں باقاعدہ لکھا ہے, اف نو کینڈیڈیٹ ول ود ڈیلے رزلٹ سبمٹ بیفور 10 فروری 2022 دا پروویژنل ایڈمیشن شیل بی فائنلائز. 10 فروری کے بعد ان کی جو میرٹ لسٹیں ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں گی, تو پھر آپ کو کسی قسم کا ایڈمیشن نہیں ملے گا. یہاں پر کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشن دی ہوئی ہے انہوں نے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمپل اپلیکیشن آن لائن ہوگی. نو نیڈ ٹو سبمٹ ہارڈ کاپی آف اپلیکیشن ٹو دی یونیورسٹی, سمپل آپ نے آن لائن اپلائی کرنی ہے, کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں آپ کو یونیورسٹی میں ہارڈ فارم میں کاپیز جمع کروانے کی یا خود جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ اینی اپلیکیشن ہو ڈز ناٹ میٹ دی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ول ناٹ بی کنسیڈر فار دی ایڈمیشن. اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس کے ایف ایس سی میں 65% سے کم مارکس ہو یا ایم ڈی کیٹ میں کم مارکس ہو, تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپلائی کرنے کی, نہ ہی وہ 3000 روپے ضائع کرے, کیونکہ اس کو کسی قسم کا ایڈمیشن نہیں ملے گا. تو اس حوالے سے آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور ساتھ اگر کوئی کینڈیڈیٹ حافظ قرآن ہے، انہوں نے باقاعدہ پھر ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ فاق المدارس سے اپنا سرٹیفکیٹ بنوا لے ایڈمیشن لینے سے پہلے، تاکہ آپ کو وہ اضافی مارکس مل جائیں جو 20 مارکس ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بنوائے سرٹیفکیٹ، آپ کو کسی قسم کا پھر وہ مارکس نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اوریجنل اسکین ڈاکومنٹس ٹو بی اپلوڈیڈ ان JPEG، اس فارم میں آپ نے ڈاکومنٹ اسکین کروانے ہیں اور جس کا سائز 512 KB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ دی سلیکٹڈ ایپلیکینٹ شیل ہیو ٹو ڈپوزٹ دیئر فی آفٹر سیکیورنگ پوزیشن ان میرٹ لسٹ ود ان ڈیو ڈیٹ۔ اگر کسی اسٹوڈنٹس کا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا تو اس کو ٹائم دیا جائے گا 2 یا 4 دنوں کا، اسی کے اندر اس نے فیس جمع کروانی ہے۔ اگر فیس جمع نہ کروائے تو اس کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا، اس سے نیچے جو میرٹ بنے گا اسی اسٹوڈنٹس کو سیٹ مل جائے گی۔ اور ساتھ انہوں نے باقاعدہ ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ دا یونیورسٹی شیل کینسل اینی پروویژنل ایڈمیشن ویئر دی کریڈینٹیل آف اسٹوڈنٹس آر ناٹ ویریفائڈ۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کسی بھی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس فالس ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے ہیں تو یونیورسٹی کو یہ اتھارٹی ہے کہ اس کا ایڈمیشن کینسل کر سکتی ہے۔ یہاں پر نیچے انہوں نے باقاعدہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے پوائنٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پوائنٹ ہے کہ فالس ڈاکومنٹس شیل بھی، اگر کسی نے کوئی غلط ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے ہیں، مارکس غلط انہوں نے بتائے ہیں کہ میرے اتنے مارکس ہیں، یا کوئی FSC کا رزلٹ کارڈ کسی اور کا اپلوڈ کیا، تو جو یونیورسٹی کو پتہ چلے گا تو آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کسی قسم کی کوئی ایسی غلطی نہ کریں، نہ کوئی فالس انفارمیشن اپلوڈ کریں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نو سیپریٹ کال لیٹر ول بی ایشو فار دی انٹرویو پلیسمنٹ، آل سچ انفارمیشن ول بی اویلیبل آن دی آفیشیل ویب سائٹ آف شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی۔ آپ کو کوئی کال یا میسج نہیں کریں گے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، آپ انٹرویو کے لیے آئے، بلکہ آپ کو صرف ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر انہوں نے آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دینا ہے کہ لسٹیں لگ گئی ہیں، انہوں نے نیم باقاعدہ اپلوڈ کر دینے ہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو گیا، وہ ڈپوزٹ کروائیں فیس۔ تو اس پوائنٹ کے لیے آپ سے ریکویسٹ پھر کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ جیسے ہی ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں آپ تک انفارمیشن پہنچانے، پھر جیسے میرٹ لسٹیں لگتی ہیں، جیسے ان کے جو فیس وغیرہ سٹرکچر ہوتی ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے رہنا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ساری انفارمیشن آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں گی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کے ایڈمیشن کے بارے میں کہ کب سٹارٹ ہو، ان کے ایڈمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ 7 نومبر 2021 سے سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور لاسٹ ڈیٹ آن لائن سبمیشن کی یہ ہے 22 نومبر 2021 ہے۔ ان کی حافظ قرآن ٹیسٹ پنجاب سندھ AJK کا ہے 24 نومبر 2021 کو، حافظ قرآن ٹیسٹ KPK بلوچستان گلگت بلتستان اور جو ICT اسلام آباد ان کا ہے 25 نومبر کو۔ چونکہ اسٹوڈنٹس کافی زیادہ ہوں گے تو اس حوالے سے انہوں نے 2 دن رکھے ہیں حافظ قرآن ٹیسٹ کے لیے۔ اس کے بعد میڈیکل بورڈ آف ڈسیبلڈ کینڈیڈیٹ ان کا 26 نومبر کو ہوگا ٹیسٹ، اور جو پہلی میرٹ لسٹ لگے گی 30 نومبر 2021 کو لگے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا آفیشیل ایڈ تھا، میں نے آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہی ان کی کوئی اپڈیٹس آتی ہے، لیٹسٹ یا انفارمیشن آتی ہے ایڈمیشن کے حوالے سے، میرٹ لسٹ کے حوالے سے، اگر خدا نخواستہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کرے تو جو بھی اپڈیٹس آئیں گی سب سے پہلے میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کوئی کویسچن ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔